بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 137 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے قرض کے احکام۔ اس عنوان پر ہم پہلے بھی 2 سے 3 دروس پڑھ چکے ہیں، اور یہ قرض کے حوالے سے ہمارا آخری سبق ہے، اور اس کے بعد ہم دوسرے کسی عنوان پہ دروس شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2249۔ اگر کوئی شخص گیہوں یا اسی جیسی کوئی چیز سودی قرضے کے طور پر لے اور اس کے ذریعے کاشت کرے تو وہ پیداوار کا مالک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مثلا کوئی بیج گیہوں یا جو یا کسی چیز کا بیج جو ہے وہ قرضے پر لے، لیکن سودی قرضے پر لے، یعنی اس کے بدلے میں سود بھی ادا کرے، کیونکہ سود حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ اگر سودی قرضے پر یہ چیزیں لے اور اس بیج کو وہ کاشت کرے، کاشت کرنے کے بعد جو اس سے پیداوار حاصل ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جو اس سودی قرضے سے لی ہوئی جنس جو اس نے زمین میں لگائی ہے، جو اس سے پیداوار ہوگی، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سود کی وجہ سے وہ اس کی پیداوار کا مالک بھی نہ بنے، نہیں، بلکہ سود کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، البتہ جب پیداوار ہوگی تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2250۔ اگر ایک شخص کوئی لباس خریدے اور بعد میں اس کی قیمت کپڑے کے مالک کو سودی رقم سے یا ایسی حلال رقم سے جو سودی قرضے پر لی گئی رقم کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہو ادا کرے، تو اس لباس کے پہننے یا اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی نے کوئی لباس خریدا کسی سے، اب جب اس کی قیمت ادا کرنے کا وقت آیا تو اس نے قیمت جو ہے وہ سودی رقم سے ادا کی، یعنی سود کی رقم اس کے پاس پڑی تھی اسی سے ادا کی، یا خالص سودی رقم ادا نہیں کی بلکہ اس کے پاس حلال رقم تھی اور اس پر سودی رقم لی گئی تھی، اس کو مخلوط کر کے اس نے قیمت ادا کر دی ہے، تو اب اس کے لباس کا کیا ہوگا؟ جو اس کپڑے سے اس نے لباس سلوایا ہے اس لباس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس لباس کے پہننے یا اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔
اس کپڑے میں اس لباس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس کپڑے کو اس لباس کو پہن بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر بیچنے والے سے کہے کہ میں یہ لباس اس رقم سے خرید رہا ہوں، تو اس لباس کا مالک نہیں ہوگا اور اس لباس کو پہننا حرام ہے۔ اگر وہ بیچنے والے کو بتائے کہ میں سود کی رقم سے خرید رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس لباس کا پہننا وہ حرام ہو جائے گا اور اس لباس کا مالک بھی نہیں بنے گا۔ اگر اس کو بتائے بغیر لیتا ہے تو اس صورت میں مالک بھی بن جائے گا اور اس کو پہننے بھی میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2251۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کچھ رقم دے اور دوسرے شہر میں اس شخص سے کم رقم لے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اسے صرف براءت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مثلا کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو رقم دی ہے اور اس شہر میں نہیں دوسرے شہر میں اس سے رقم جو ہے وہ اس سے کم لے لے۔ مطلب ایک شہر میں کراچی میں اس نے رقم دی تھی، حیدرآباد میں اس سے رقم جو ہے وہ لے رہا ہے لیکن کچھ کم لے رہا ہے واپس، تو کریں گے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اسے سود یا وغیرہ نہیں بلکہ اسے براءت کہتے ہیں، لہذا اس وجہ سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2252۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے کہ دوسرے شہر میں اس سے زیادہ لے گا، اس صورت میں کہ وہ چیز سونا یا چاندی یا گیہوں یا جو ہو جو ناپ تول کر دی جاتی ہیں ان میں سے ہو تو سود اور حرام ہے۔ پہلے والے مسئلے میں بتایا کہ کسی شہر میں کوئی شخص کسی کو چیز دے اور دوسرے شہر میں اس سے کم لے تو اسے براءت کہا تھا اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں کوئی چیز کسی کو کوئی دیتا ہے لیکن دوسرے شہر میں اس سے زیادہ لیتا ہے، یعنی اس ارادے سے دیتا ہے کہ میں دوسرے شہر میں اس سے زیادہ لوں گا، تو اس صورت میں اگر وہ چیز جو اس نے دی ہے ایک شہر میں وہ سونا چاندی گیہوں جو وغیرہ جو چیزیں ناپ تول کر دی جاتی ہیں ان میں سے ہو تو اس صورت میں یہ سود ہے اور حرام ہے، یعنی سود شمار ہوگا اور سود حرام ہے۔ لیکن اگر اضافی مال کو لے اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی چیز دے یا کوئی عمل انجام دے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں مثلا ایک شہر میں اس نے کوئی چیز دی دوسرے شہر میں اس سے اضافی لے رہا ہے، لیکن جو اضافی چیز لے رہا ہے اس کے بدلے میں اسے کوئی اور چیز دے یا اس کے لیے کوئی کام انجام دے تو اس صورت میں وہ سود شمار نہیں ہوگی اور اس کے زیادہ لینے میں کوئی حرج اور اشکال نہیں ہے۔
لیکن اگر نوٹ کی شکل میں قرض دے تو اس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے. کہیں گے اگر قرض جو ہے وہ نوٹ کی شکل میں ہے، کیش کی شکل میں ہے، تو اس صورت میں اسے زیادہ لینا جائز نہیں ہے. جتنے دیے ہیں اتنے ہی واپس لے سکتا ہے، ورنہ سود شمار ہوگا. اور اگر بیچے تو نقدی ہو یا قرض کی شکل میں ہو، لیکن اس کی رقم دو طرح کی ہو، جیسے ایک روپیہ میں ہو اور دوسرے ڈالر میں ہو، تو زیادہ رقم میں اشکال نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر مثلا نوٹ کو بیچے، اگر بیچے یا نقدی ہو یا قرض کی شکل میں، یعنی نوٹ کو اگر بیچے یا نقدی دے یا قرضے کے طور پر دے، کسی بھی شکل میں ہو، لیکن اس کی رقم دو طرح کی ہو. دو طرح کی اس سے کیا مطلب؟ یعنی ایک طرف سے جو نوٹ دے رہا ہے، جب اس کے بدلے میں جو نوٹ لے رہا ہے وہ کوئی اور کرنسی ہے، مثلا روپیہ دے رہا ہو اور ڈالر لے رہا ہو، تو اس صورت میں اضافے میں کوئی اشکال نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر کرنسی کی اپنی اپنی قیمت ہوتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں جو ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی، لہذا کرنسی تبدیل کرنی پڑتی ہے. اب روپے میں اور ڈالر میں کتنا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے. جب ہم روپیہ دیتے ہیں اور ڈالر لیتے ہیں، یا ڈالر دیتے ہیں اور روپیہ لیتے ہیں، تو بہت فرق ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر نوٹ کی بھی جنس مختلف ہو تو زیادہ لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور اس صورت میں یہ سود شمار نہیں ہوگا. لیکن اگر قرض کی شکل میں ہو اور ایک طرح کے ہوں تو زیادہ لینے میں اشکال ہے. اگر قرض کی شکل میں ہو اور نوٹ بھی ایک طرح کا ہو تو اس صورت میں زیادہ لینا مشکل ہے. البتہ اگر دونوں الگ الگ ہو تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے، زیادہ لے سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2253. اگر کسی شخص نے کسی سے کچھ قرض لیا ہو اور وہ چیز ناپی یا تولی جانے والی جنس نہ ہو، تو وہ شخص اس چیز کو مقروض یا کسی اور کے پاس کم قیمت پر بیچ کر اس کی قیمت نقد وصول کر سکتا ہے. کہہ رہیں گے مثلا کسی نے کسی سے قرض لیا اور جو چیز لی ہے وہ ناپی یا تولی جانے والی جنسوں میں سے نہیں ہے، تو وہ شخص اس چیز کو مقروض کے پاس بھی بیچ سکتا ہے یا کسی اور کے پاس بیچ کر کم قیمت پر بیچ کر اس کی قیمت نقد وصول کر سکتا ہے. جیسے کہ آج کل کے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے کہ ہم مثلا ضرورت ہے، پیسہ نہیں ہے، کسی سے قرض کے طور پر مثلا کوئی چیز لے لی، وہ چیز اس سے لے کر کسی اور کو نقد پر بیچ دی. مثلا لی ہے 50,000 میں، لیکن قرض پہ لی ہے، ادھار پہ لی ہے، لیکن
آگے بیچ دیتا ہے 45,000 میں نقد پر، اسے 5,000 کا نقصان ہوا لیکن اس کے پاس قیمت کیش آ گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ رقم وصول کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر موجودہ دور میں جو چیک اور ہنڈیاں قرض دینے والا مقروض سے لیتا ہے، انہیں وہ بینک کے پاس یا کسی دوسرے شخص کے پاس اس سے کم قیمت پر، جسے عام طور پر بھاؤ گرنا کہتے ہیں، بیچ سکتا ہے اور باقی رقم نقد لے سکتا ہے۔ جیسے مثلا بانٹ ہے یا چیک ہے یا اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں آج کل کے زمانے میں جو رائج ہے، وہ ہم کیش پر لے لیتے ہیں زیادہ میں اور بعد میں اسے بینک میں جا کر کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں، تو اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ سود وغیرہ میں شمار نہیں ہوتا اور یہ جائز ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔